مسائل پھر کبھی بات ہوں، لیکن بدعت کرنے والا ہے، فسق و فجور کرنے والا امام ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اس کے پیچھے سے آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ تنہا نماز پڑھ لیں۔ جماعت چل رہی ہے تو وہاں نہیں، جماعت کے ہونے کے بعد تنہا پڑھ لیں یا آپ اپنے گھر سے آ کر پڑھ لیں۔ جماعت اور نماز توڑ بھی سکتا ہے کسی عذر کی وجہ سے، جس میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی محترم جانور اس کی جان بچانے کے لیے یا کسی انسان کی جان بچانے کے لیے یا مال بچانے کے لیے یا کسی مسلمان کی عزت بچانے کے لیے، یہ تمام معذرات ابھی جیسے کہ بیان بھی ہوئے کہ محترم کوئی پہلے تو کوئی انسان، اس کے بعد میں انسان سے انسان مراد ہے، مسلمان ہی نہیں کہا گیا۔ تو اللہ کی عبادت سے کسی انسان کو بچانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رخصت ہے کہ وہ جا سکتا ہے۔ تو یہ کیسا مذہب ہے کہ خدا کی عبادت میں کسی معصوم انسان کی جان بچانے کے لیے بھی آپ کو جانے کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں آپ؟ چاہے جائے کہ رسول اللہ بلائیں اور صحابہ نماز توڑ کر نہ جائیں۔ قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، اے ایمان والو تم پر واجب ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم ان کے ندا کا جواب دیتے ہوئے، ان کے بلاوے کا جواب دیتے ہوئے پہلے ان کی بارگاہ میں پہنچو۔ یہ آیت کا نزول یہ اس صورت میں ہوا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور حضور نے ان کو ندا دی تھی۔ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، بخاری شریف کتاب الصلاۃ اور دیگر امام احمد اپنے مسند میں ابواب الصلاۃ وغیرہ میں یہ بات اس آیت کے تحت روایت فرماتے ہیں۔ اور یہ آیت کو جملہ مفسرین نے اس میں ذکر کیا ہے کہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے ندا دی، انہوں نے نماز جلدی پڑھی کہ حضور نے بلایا ہے، پڑھ کر پہنچے تو حضور نے سوال کیا کیا تم نے یہ فرمان نہیں سنا کہ استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم؟ تو حضور نے ایک مرتبہ یہ قائم کیا، ایک صحابی پہلے ہی حضور کے بلاوے پر نہیں آئے تھے تو اللہ نے آیت ہی نازل فرما دی، استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، تم پر واجب ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی ندا کا جواب دو جب وہ اسے بلائیں۔ اللہ بلاتا ہے یہ تو ہم نہیں سن سکتے، ہمیں کون بلاتا ہے؟ ہم کس کی سن سکیں گے؟ رسول ہی کی سن سکیں گے۔ کسی صحابی نے اللہ کی آواز نہیں سنی تو پھر اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ کا بلانا نہیں، اللہ کا بلانا ہے۔ جب وہ بلائیں تو نمازوں کی فکر مت کرو، پہلے اس کے پاس جائیں۔ حضرت علی نے یہی کیا تھا، مقام صحابہ پر جب عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو حضور کے پاس آئے تو حضور نے بلا کر علی کو کہا کہ علی ادھر آ جاؤ، تو یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھی پڑھ کر آتا ہوں، یہ ادب ہے، جانتے تھے حضرت علی۔ اور حضرت علی نے اعلان بھی کیا تھا کہ قرآن کی ہر آیت وہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس انداز سے نازل ہوئی، جو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے، مجھے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کامل عطا فرمایا، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ایسا۔ تو وہ جانتے تھے کہ کیا مسئلہ ہے تو بیٹھ گئے، لیکن نماز کا وقت ظاہر ہو رہا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے انسیت، اللہ کی عبادت سے محبت بھی ایسی تھی کہ وقت جا رہا تھا تو آنکھ سے آنسو نکل گئے، حضور نے ان کے لیے سورج کو ڈوبے سورج کو پلٹا دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ صحابہ کا تو طریقہ ہی یہ ہے، فرضیت بعد میں، پہلے رسالت ہے، یہ رسالت سے فرضیت ملی، فرضیت سے رسالت نہیں ملی، رسالت پہلے آئی ہے، فرضیت بعد میں ہوئی۔ 13 سال زندگی گزار دیے، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نبوت کی 13 سالہ زندگی میں نماز فرض نہیں ہوئی، فرض بعد میں ہوئی۔ تو پہلے کیا تھا؟ رسول ہی رسول تھے، فرض نہیں تھا، فرائض ہونا بھی شروع ہوئے بعد میں، ہجرت کے بعد۔ خیر یہ ساری باتیں ہیں، تو کسی انسان کی جان کے لیے بھی آپ سے نماز توڑنے کا اللہ تعالیٰ نے رخصت دی، اجازت دی ہے کہ آپ کے لیے ضروری یہ ہے، رخصت سے مراد ضروری بھی ہے کہ جہاں پر جان بچانا ہے وہاں پر آپ نماز توڑ سکتے ہیں، پھر آپ نماز پڑھ لے پاتے ہیں۔ اور
اگر آپ کو کسی کو پتا ہے کہ امام بد عقیدہ یا غیر مقلد ہے، غیر مقلد بھی گمراہ ہے، بد عقیدہ بھی گمراہ ہے، امام کی گمراہی کے علم کے ہوتے ہوئے آپ اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ نے پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو گئی، لیکن نماز پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا تو دہرانا ضروری ہے. کسی امام کے بارے میں معلوم ہوا کہ نماز پڑھ لی، بعد میں معلوم ہوا کہ امام ایسا تھا تو دوہرا لینا بہتر ہے. اب جماعت چل رہی ہے اور ہم داخل ہوئے مسجد میں اور امام کون ہے آپ کو پتہ ہے اس کی شخصیت کے بارے میں، تو ایسی صورت میں اس کے گمراہ ہونے کا علم ہونے کی صورت میں آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں. یہ عذر ہے آپ کے پاس شرعی، اور اس شرعی عذر کے ہوتے ہوئے ذیل النہایہ اور امام النووی نے المنہاج میں اور امام حضرت بافضل نے المختصر میں یہ تمام چیزوں کا خلاصہ بھی کیا کہ امام کے فاسق و فاجر بدعتی گمراہ ہونے کی موجودگی میں اس کے پیچھے نماز سے رخصت حاصل، ہرچند کہ اگر جمعہ بھی ہو تو اس سے بھی رخصت کی اجازت پڑھتا ہے تو حسن نیت کے سبب سے وہ امید کر سکتا ہے کہ اللہ قبول کر لے. لیکن پھر اگر جمعہ ہے تو اس کے ساتھ میں ملا کر ظہر احتیاطاً پڑھ لینا ضروری ہوگا کہ ایک خدشہ ہے، وہ خلیش آپ کے ذہن سے جان نہیں سکتی. ایسی صورت میں امام کی اتباع کامل نہیں ہوگی. امام نہیں کر کے علیحدہ نیت بن گئی، علیحدہ پڑھیں گے تو فتنہ ہوگا، تو ایسی صورت میں جماعت میں مل گئے علیحدہ نیت امام کی اتباع پڑھ سکتا ہے، ایسا پڑھ سکتے ہیں، ویسا بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ساتھ والوں کو، جماعت والوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یعنی کہ جماعت میں ہے اور جماعت سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ تنہا سجود اور جماعت قیام میں اور آپ رکوع میں یا سجدے میں کوئی اور حیت میں، تو اس سے جماعت میں پھر فتنے کا اندیشہ ہے. ایسی صورت میں بھی تنہا ایسے پڑھیں گے کہ امام کے قیام میں آپ کا تنہا قیام چل رہا ہے، امام کے رکوع میں آپ کا رکوع چل رہا ہے، یہ بھی تنہا ہے. لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آپ یا تو جماعت کے ہو جانے کا انتظار کریں یا کہیں اور آپ کی طرح نماز پڑھ لیں. مساجد اور متعینہ امام، جب مساجد بھی متعینہ امام کی بھی جامع مسجد ہے یا کوئی اور مساجد میں مسائل ہیں یا پھر دوسرے فریق کی مساجد، کسی دوسرے مکتب مکاتب فکر کے امام کے پیچھے بھی نماز ادا ہو جائے گی، بشرطے کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ استاد ہے یا بدعقیدہ گمراہ ہے. اس کے گمراہ ہونے کا کامل علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کسی بھی مکتب فکر، کیونکہ یہ مکاتب فکر ہے اسلام کے، یہ سب مسلمان ہیں. حضور نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں. اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ میری امت کے کافر کے فرقے ہوں گے اور مسلمان ہی کی فرقہ ہوگا. مسلمان ہونے کی شرط نہیں رکھی. حضور نے کہا کہ سب مسلمان ہیں، 73 فرقے ہوں گے تو کسی بھی مسلمان کے پیچھے نماز ہو جائے گی. لیکن اگر گمراہی پر آمادہ اگر امام ہے، اس کے بارے میں علم ہے، تو پھر وہاں پر نماز کے لیے اس کی امامت کا ایسے رخصت آپ کو مل جائے گی. ایسی صورت میں عذر ہونے کی صورت میں آپ تنہا بھی پڑھیں گے تو جیسا کہ علامہ رویانی نے لکھا ہے کہ جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے گا. آج کل کے دور کے حساب سے آپ کو معلوم ہے غیر مقلد کی مسجد ہے، لیکن وہاں پر جو ہے کوئی شخص فوت ہوا اور وہ بھی غیر مقلد تھا اور نماز جنازہ وہیں پر ہے، تو ایسی صورت میں جانا ہے وہاں پہ نماز میں شریک ہونا ہے. بعد نماز ظہر سمجھیے یا بعد نماز عصر، تو نماز کے بعد ہی آپ کو جنازہ ملے گا. آپ کے عزیز ہے، آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں نماز کی اور سے تو اس کی اتباع کرنا پڑے گا. یہ ممکن ہے کہ جو ہے نا عذرات کو شاید ہم نے صاف سمجھایا نہیں. عذر یہ ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ عذر آ جائے وہاں پر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اس عذر کو دیکھ کر
वैसा ही करें, लेकिन इस उज़्र के होते हुए आपको रुख्सत दी गई, यानी कि इख्तियार अब भी आपके हाथ में। ये उज़्र तो है, उसमें आप अब उसके यानी आप उसके बाद भी जमात में शरीक होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, आपके हाथ में। अब अगर आप उस जमात में शामिल नहीं होते तो ये रुख्सत है आपके पास, यानी आप गुनाह नहीं कर रहे, इसमें गुनाह नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी शामिल हो रहे हैं तो अदा तो हो जाएगी, क्योंकि मजबूरी फिर उसके ऊपर लेना जो नहीं आपका मदद ताल्लुकात पे आपको शामिल होना है वो हाँ वही जो रुख्सतें बयान की गई हैं, ये आपके लिए इख्तियारात बताए हैं कि ऐसी सूरत हाल में आप जमात में शरीक ना होना चाहें तो बेहतर है, नहीं होना चाहते तो बेहतर है कि आपके पास उज़्र है। इन उज़्र के होते हुए भी आप जमात में शरीक होना चाह रहे हैं तो भी आपकी नमाज हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि ये उज़्र आ जाएगा तो नमाज नहीं होगी या जमात नहीं होगी, ऐसा नहीं कहा, नमाज हो जाएगी। लेकिन इस ये उज़्र के तहत आप अगर बैठना भी चाहते हैं या कोई बैठा है तो आप उसको गलत भी नहीं कहेंगे, जैसा कि तमाम मौसम वगैरह ये सब चीज़ें जो कि जिक्र की गई इनके होते अगर कोई घर में पढ़ रहा है तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि नमाज को नहीं आता, उज़्र रुख्सत दे चुका, इसके लिए शरीयत ने रुख्सत दे दी, अब उसको आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ला इक्राहा फिद्दीन यहाँ पर आएगा। हाँ, अब आपका अच्छा ये है कि उज़्र होते हुए भी आप जमात के शरीक होना चाहते हैं। अब बात ख़ास तौर पे यहाँ पर आ गई अक़ीदे के ताल्लुक़ से। अब इमाम है वैसा और मजबूरी भी है कि जमात से पढ़नी है, पढ़ लीजिए, कबूलियत अल्लाह के हाथ है। आप जमात में शरीक हुए, इमाम की इत्तिबा सिर्फ नमाज के लिए कर रहे हैं, अक़ीदे में नहीं कर रहे, तो भी अल्लाह की नियत। यहाँ पर लिकुल्लि मा नबा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है बुखारी की हदीस, हर एक के लिए वही है जिसकी उसने नियत की। तो मुसलमान है, शर्त क्या है इमामत की, मुसलमान हो, आपके लोग बालिग़ हो, इन शराइत की मौजूदगी में उसके पीछे नमाज हो जाए। बेहतर होगा कि बदअक़ीदा के पीछे ना पढ़ा जाए, बेहतर होगा अफ़ज़लियत का दर्जा, बाकी कुछ नहीं, जमात हो जाएगी, नमाज भी हो जाएगी। अब आप उसको लाजिम मंजूर नहीं करेंगे कि बदअक़ीदा है तो नमाज होगी ही नहीं, तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा। मुद्दा साफ हो गया तो सवाल से हटके जगह आ रहा है नमाज के ताल्लुक से, तो जनाजे की नमाज अक़ीदा अगर लेके चले गए तो ये लोग एक सलाम करते, तो क्या वो जनाजे की नमाज होती है कि दोबारा अपन लेके पढ़ा सकते यानी गैर मुक़ल्लिदीन के पास नमाज जनाजा में सिर्फ एक ही सलाम होती है। तो अपन ने वहाँ शिरकत कर ली है एक मजबूरन हाथ पे, तो अब अपना दिल गवारा नहीं कर रहा कि मैं इसकी नमाज नहीं, तो जनाजे की नमाज एक सलाम पे भी हो सकती है, इसकी कोई नमाज तो हो जाती है, एक सलाम के कहने से भी नमाज हो जाती है। अब गैर मुक़ल्लिद इमाम अगर एक ही सलाम पर नमाज ख़त्म कर दे तो नमाज तो हो गई, लेकिन आप अगला सलाम अपने तौर पर फेर लें तो आपका भी इत्मीनान कामिल हो जाएगा। जैसा कि हमने नमाज के फ़राइज़ में जब बयान किया था कि पहला सलाम फ़र्ज़ है, दूसरा सलाम सुन्नत, नमाज को ख़त्म करने के लिए, तो फ़र्ज़ियत अदा हो जाने पर भी नमाज हो जाती है। जानबूझकर सुन्नतों को तर्क करना, नमाज को यानी सुन्नतों को तर्क करना ऐसे इमाम की इख्तिदा में उज़्र लाता है, तो आपको यहाँ पर रुख्सत होगी कि आप जानते हैं कि ये इमाम सुन्नतें तर्क कर रहा है तो हम इससे परहेज़ कर लें, तो ये आपके लिए रुख्सत है। लेकिन फिर भी जमात छूट जाने ना छूटे इसकी खातिर लोग अगर पीछे पड़ रहे हैं तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन आप सुन्नतें अदा करें, वो सुन्नतें ना अदा करें तो वो उसका जवाब देगा। तो जनाजे की जो मुरुद है उसकी तो जनाजे की नमाज, मिसाल के तौर पर इमाम ने एक ही सलाम फेरा, आप पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, वो एक सलाम के बाद ख़त्म कर दिया, आप दूसरा सलाम फेर लीजिए, आपका हो गया। ये तो अपनी हो गई, जनाजे की भी होती क्या हो जाए, जनाजा तो हो गया, इमाम ने एक भी सलाम फेर लिया तो हो गया, हो गया। नहीं बहुत सारे जाने नहीं होता है दो सलाम ऐसा कुछ, वो थोड़ा सा हमारे यहाँ इसका कुछ है क्या वो पूछा जा रहा था, नमाज हो जाती। बहुत सारे ने एक सवाल उठाते हैं, हम
نقطے کو فرائض میں بھی بیان کیے تھے کہ پہلا سلام پھر آئندہ جنازے کی نماز کا ایک تسلسل آئندہ انشاءاللہ ختم ہوگا اس طرح نہیں ہوا بولے صلاۃ جنازہ انشاءاللہ اس کا ایک الگ باب ہے اور ایک نئی کئی نشستیں چلیں گی اس پہ. اس سے پہلے ایک مہینہ 2 مہینے پہلے سوال پوچھا تھا, جواب دیے تھے, وہ بھول گیا تھا. جی آپ بار بار پوچھ سکتے ہیں. نہیں فاتح نہیں فاتح میں آیا تو اسی لیے کہ پوچھا وہ اپنے مسجدوں کا تھا سوال. کئی بار پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹائم بھی تھا دو سال بندے ہو جاتے ہیں. اس میں لگتا تھا نہیں کوئی نہیں. یہی تھا سوائم مخالف ہم علیحدہ نہیں کے ساتھ نہیں تنہا کوئی جماعت نہیں کوئی ساتھ فتنہ نہ ہو, یعنی آپ تنہا پڑھیں لیکن فتنہ نہ ہو. تنہا امام کے پیچھے جیسا آ گیا سمجھ میں آپ کی بات سمجھ گیا, لیکن آپ نے اقتدا کی نیت نہیں کی, میں وہ بات سمجھ گیا. لیکن جیسا کہ جماعت میں آپ صف میں آپ جو ہے نا کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں, امام کی آپ کی اقتدا کی نیت نہیں ہے, آپ کو امام کی اقتدا کرنے کو نہیں کہا ہے. جب آپ نے جان بوجھ کر اقتدا کی نیت نہیں کی تو آپ کی اقتدا ہوگی بھی نہیں. ٹھیک ہے, اب آپ فتنے سے بچنے کے لیے ہیئت میں سب کا ساتھ دیں گے, نماز آپ کی پڑھیں گے. سمجھ رہے ہیں, یعنی جماعت رکوع میں ہے, آپ بھی رکوع میں ہے, آپ قیام کر کے رکوع میں چلے جائیں گے آپ بھی. ٹھیک ہے, اب جماعت جو ہے کھڑی ہوئی سجدے میں چلی گئی, آپ بھی سجدے میں چلے گئے. آپ کا تنہا سجدہ ہو رہا ہے, جماعت کا سجدہ ہو رہا ہے. یہی فرق ہے. حتیٰ کہ امام بھی, جیسا کہ پچھلی درس میں ہمارا چلا گیا کہ امام بھی اگر امامت کی نیت بھول جائے کرنا تو ایسی صورت میں سب لوگ تو پیچھے جماعت امام کی اقتدا بلکہ کھڑے ہیں, تو امام کی تنہا نماز ہوگی کیونکہ اس نے امامت کی نیت نہیں کی. باقی سب نے امام کی اقتدا کی تو ان کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. اسی طرح آپ کی نیت کا ثواب آپ کو ملے گا. آپ صرف ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے, نماز آپ کی پڑھنا ہے. حیت کی اتباع کریں گے, حیات کی اتباع, جو بھی نیت میں آپ تنہا ہے. وجہ اس کی بھی یہ کہ تاکہ شرط ہے شرط نہ پڑھے, ورنہ تو آپ پڑھ سکتے کی جماعت کا نہیں ملے نہیں. ان کے پاس اگر بغیر مقلد ہونے کا, فاسق و فاجر یا جو ہے نا بدکار ہونے کا یا کسی اور چیز کا جو ہے عذر ہے, اس کی وجہ سے وہ تنہا کی نیت کر رہے ہیں تو ان کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. علامہ رویانی ذہن النہایہ میں اس کو تذکرہ فرمایا. اور درس کا تو اس فقہ کے دروس کے بعد جو ہے نا کبھی کبھی سیریل لمبا چل جائے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں, دوسری طرح درس بھی لمبا آ جائے تو جاری رکھ لینا چاہیے. تو بالکل اختصار کے ساتھ میں ذکر کرتے ہیں کہ فقہ کے بعد ہمارا کبریت الاحمر کے درس کے لیے ہم چلے تھے. تقویٰ کے سیدنا امام العیدروس رضی اللہ عنہ نے تقویٰ کے 4 قلعتوں کا ذکر فرمایا تھا, 4 لباسوں کا ذکر فرمایا تھا, جس میں سے 4 کا ذکر ہم کر چکے تھے اور 5ویں کا ذکر ہے. دیکھا موجود ہے. القلعۃ الخامسہ, 5واں لباس تقویٰ کا یہ ہے کہ لباس السر کہ چوتھا لباس تھا اسرار کا. ٹھیک ہے, پہلا لباس تھا لباس اعضاء, دوسرا لباس تھا لباس قلوب, تیسرا لباس تھا لباس الارواح, چوتھا لباس تھا جو آپ کے اسرار پر لباس چڑھتا ہے. اب اس اسرار کے بعد میں اس سر کا بھی ایک سر ہوتا ہے. وہ سر ایسا ہے کہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں امام العیدروس الذی لا یطلع علیہ الا الحق سبحانہ وتعالی, یہ وہ سر ہے, یہ وہ راز ہے, راز کا بھی راز ہے کہ جس کو سوائے حق سبحانہ وتعالی کے کوئی نہیں جان سکتا. تو یہ راز اسی کو پتا ہے کہ وہ کیا ہے, وہ کیا ہے نہیں بتا سکتے, لیکن جس کے پاس ہوتا ہے
اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، سبحان اللہ. اس کو بتانے کا علم نہیں. سیدنا استاد محترم ابراہیم خلیل ہاشمی علیہ الرحمہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا تھا، میں نے وہ ڈائری پہ لکھا تھا. ان سے پوچھا گیا تھا تصوف کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس کے بیان کے لیے یہ سر و سر کے بارے میں وہ کافی ہو جائے گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تصوف یہ ہے کہ بولنا کفر ہے، سمجھنا ایمان ہے. سادہ سا جملہ کہ وہ سر و سر کہ جس سے حق نے آ گئی تھی اس کو بول دے کفر ہو جائے گا، اور سمجھ لیں تو یہی تو ایمان ہے. حقیقت ایمان کو جو پا گئے تھے حضرت حارث، کہ حضور نے پوچھا تھا کہ اے حارثہ بتاؤ کیسے صبح کی، کیف اصبحت یا حارثہ؟ قال اصبحت مؤمنا حقا. حقیقت ایمان کو پا گیا. حضور نے کہا تھا انظر ماذا تقول، وہ کیا ہے؟ تو کہا تھا کہ ذیلی چیزوں کو بیان کیا، کہ کہا کہ اس طرح صبح کر رہا ہوں کہ دیکھ رہا ہوں کہ میں رات اس انداز سے بسر کرتا ہوں کہ پیاسا رہتا ہوں، دن کو بھوکا رہتا ہوں، اور عبادت کرتا ہوں تو یوں نظر آتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کا ملاقات کو دیکھتا ہوں، دوزخیوں کو دیکھتا ہوں، جنت میں بشر کی ملائکہ کو دیکھتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر حضور نے آگے کی بات نہیں پوچھی، کہا کہ فلزم، جس حقیقت ایمان کو تو پا گیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھ، جمے رہے اس پہ. کیوں؟ اب یہ فلزم کیوں کہا؟ حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تو صحیح ایمان کو پا گیا، یہ کیوں نہیں؟ فلزم یہ کہتا ہے کہ ایمان پھر گر بھی سکتا ہے جس حالت کو پایا. اگر یہ دل کے تقووں میں اگر یا آپ اعضاء سے شروع ہوتا ہے، بدن کا تقوی آپ چھوڑ دیں تو بھی ایمان سے گر گئے. آپ یہ نہیں کہ آپ کو لباس قلب حاصل ہو گیا، آپ کا قلب متقی ہو گیا تو آپ کو اب جسم کی ضرورت نہیں. نہیں، جسم کے تقوی ہمیشہ رہے گا، قلب کا تقوی آپ نے پہن لیا وہ ہمیشہ رہے گا، ارواح کو آپ کی تقوی حاصل ہوگا وہ ہمیشہ رہے گا. کہیں بھی کمی ہوگی تو پھر ایمان کی اس درجے سے گر جائے گا. تو کہا فلزم، اس کے اوپر جمے رہو. تو فلزم کا لفظ کیوں؟ تو حضور کہہ دیتے کہ مبارک ہو، بخلک یا حارثہ، تجھے مبارک ہو، پھر تو صحیح چیز کو پا گیا. یہ ایمان یہ ہے کہ یہ کبھی بھی جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے. شیطان اسی کے تو پیچھے لگا، اس پہ جمے رہنا. تو الذی لا یطلع علیہ الا الحق، اللہ کے سوا اس کے اوپر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، اس کی اصل خبر کو نہیں پا سکتا کہ ہے کیا. جس نے کہہ دیا اس کے اوپر کفر کے فتوے لگے، اس کو سولیوں پہ چڑھا دیا گیا، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کارروائی ہو گئی. جس نے کہہ دیا کہ وہ خود حق ہے تو وہاں پر پھر کمی ہو گئی کہ حقیقت کو تو تم نے بھی نہیں پایا کہ کیا ہے. تو کون پایا ہے پھر حقیقت کو؟ تو وہ وہی جانتا ہے کہ جو حقیقت کا پیدا کرنے والا. اسی کے لیے تو اشارہ فرمایا الانسان سری وانا سر، انسان میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں. انسان کا راز اللہ ہے، اس کا راز انسان کیسے ہے؟ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین آپ سے ہے یہ تو معلوم تھا، آپ حسین سے کیسے ہو گئے؟ اے رب، انسان تجھ سے ہے، تجھ سے انسان کیسے؟ نہیں، انسان سے، انسان کا راز تو ہے، ٹھیک ہے، تیرا راز انسان کب سے بن گیا؟ پھر وہی بیدم لے جاتے ہیں، وہی رکتا ہے. خود کو پا گیا اور تجھے پا گیا ہوں تو پھر کس کو ڈھونڈتا ہوں؟
وہ مل گئے ہیں تو پھر کس کو ڈھونڈتا ہوں؟ تو جب خدا کو پا گیا تو پھر ڈھونڈ کس کو رہا؟ تلاش میں کس کی سرگردہ ہے؟ یہی تو تصوف ہے. تصوف اور ولایت کے درجات کہیں ختم نہیں ہوتے، ہمیشہ بلند. کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، سب سے زیادہ بڑا مرتبہ خطبوں کا ہے، اس کے اوپر غوثیت، قطبیت آخری درجہ. قطبیت میں جس کو اختاب کے اوپر جس کے سر پہ کوئی ایک قطب کو ان کا لیڈر بنا کے رکھ دیا جائے تو اس کو غوث کہتے ہیں، یہ آخری درجہ ہے. درجوں کے نام میں آخری مقام وہ ہے، ٹائٹل وہ آخری ہے، اس کے اوپر ٹائٹل کوئی نہیں لیکن درجہ وہ آخری نہیں. اب آپ ثبوت پوچھیں تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے. لمحے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر بہتر کون سا ہے؟ خدا کو بے نقاب بے حجاب دیکھنے کے باوجود اس سے بہتر لمحہ اور آنے والا ہے کبھی، تو پھر لمحات ختم کہاں ہوئے؟ بس یہ لباس سر کے بارے میں کہتے ہیں وَهِيَ الْخِلْعَةُ الْكُبْرَى الْمُعَبَّرَ عَنْهَا بِخِلْعَةِ التَّفْرِيدِ الْمُرَصَّعَةِ بِالدُّرِّ وَالْجَوْهَرِ، کہ کہا کہ یہ وہ ایسا عظیم لباس ہے، سب سے بڑی خلعت ہے یہ، اس سے بڑا لباس، اس سے بڑی خلافت کسی کو نہیں، اس سے بڑی خلعت کسی کو نہیں، اس سے زیادہ بہترین لباس کسی کو نہیں پہنا جاتا. جب یہ لباس خلعت کبریٰ پہن لیتا ہے، اسی لباس کو کہا جاتا ہے، اس کی کو تعبیر دیا جاتا ہے کہ خلعت تفرید، کہ جو فردیت کی طرف لے جاتا. اور سیدنا فقیر مقدم محمد بن علی بعلوی عوائب السادات بعلوی کے جد امجد، یہ جد امجد ان کو خطاب اس وقت کے علماء نے دیا تھا کہ فرد الافراد، افراد کی فردیت یہ بھی ایک بڑا ایسا مقام ہے ولایت کا کہ جہاں پر انسان ایسا تنہا ہو جاتا ہے اپنے ظاہر و باطن میں، یعنی لوگوں میں بیٹھتا ہے لیکن تنہائی ایسی کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کو فرد کہتے ہیں. تنہا کہ جہاں وہ آ جائے وہاں بیٹھ جائے، اس کی تنہا موجودگی ایک مکمل مخلوق کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جائے. مکمل مخلوق کا اجتماع اس کی ایک شخصیت کا برابری نہیں کر سکتی، وہ فرد. کیونکہ ہم وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتے ہیں، کڑ جاتے ہیں. ہم ذاکر بھی بنے تو وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں واپس، پھر اپنے کاموں میں رہے تو پھر بھول گئے. فرد ظاہر و باطن میں کبھی اللہ تعالیٰ سے علیحدہ نہیں ہوتا. اور ایسے ہی فرد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ. حق علی کو کبھی نہیں چھوڑتا، علی حق کو کبھی نہیں چھوڑتا. ویسے کو فرد الافراد کہا جاتا ہے. تو یہ تفرید کا لباس ہے کہ جب بندہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو لباس تفرد اس کو عطا کیا جاتا ہے، اور اس کو جوہر کے ساتھ، موتیوں کے ساتھ میں جڑا، اس کو زینت دی جاتی ہے. اس کے ساتھ موتی اور جوہر نہیں، یہ موتی جوہر دنیا بھی نہیں، یعنی کہ آپ یہ سمجھے کہ کوئی موتی ووتی کا لباس پہن کر آ جائے، عید جواہرات کا لباس، وہ ایسا نہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ کی انعام و اکرام کے جوہر ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ موتی اور در نایاب سمجھتا ہے، وہ اس کے لباس میں جڑے ہوتے ہیں. یعنی کہ ولایت جوہر ہے، نبوت کے جواہرات میں سے ایک جوہر ہے ولایت کے سارے. پھر ولایت کے جو مغز ہوتے ہیں وہ اس کے جواہرات، یعنی کہ اولیاء و صالحین، وہ اس کے خلعت کے لباس کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. اس میں سے اٹھاتا ہے، کس کو چاہے دے دیتا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ، جس دن چور آپ کے گھر میں داخل ہوا تھا، حضرت فرشتے وہاں پر پہنچ کے حضرت جبریل، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے کہا کہ فلاں جگہ پر ابدال کا انتقال ہو چکا ہے،
اب وہاں پر ابدال کو بدلنے کی ضرورت ہے، ایک ابدال کی ضرورت ہے، اس کو دوسرے ابدال کو اس کا مقام دے دیا۔ مومنین، پھر مومنین کے اوپر اولیاء، اولیاء کے اوپر پھر درجات ہیں، ہر درجے کے اولیاء میں سے پھر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اوپری درجے میں تو نیچے درجے والوں میں سے اس اوپری درجے میں کسی کا انتخاب کر دیا جاتا ہے اور اس کی بھرپائی۔ پھر اسی طرح یہاں پر اس درجے میں جو کمی ہو گئی اس کو نچلے درجے والے شخص کے درجے کو اوپر کر دیا جاتا۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ ابدال بڑھ گیا، کسی ابدال کے انتقال کا، وصال کی خبر ملی، کہا کہ وہاں پر ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اندھیرے میں ہاتھ پکڑ کر کہا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ، اس کو ابدال بنا۔ آیا چور تھا، گھر سے نکلا، ابدال کو یہ اختیار ہے۔ جب یہ خلاف زیب تن کی جاتی ہے تو کسی کو بھی کچھ بھی بنا دیا۔ جوہر، یہ کون سے جوہر کے ساتھ میں آراستہ ہوتا ہے؟ یہی کہ اختیار ہے، اس کو کیا بنانا ہے بنا دیا۔ اوپر سے ایک وقت کے ابدال تھے، اوتاد وقت، 3 اوتاد جو ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ کے اوپر سے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ 2 نے اپنا راستہ بدل لیا احترام میں کہ ہم اوپر سے جائیں، ایسے بڑی ولی کی بارگاہ کے اوپر سے جائیں، وید بھی ہے، ایک کا راستہ بدل لیا۔ تیسرے نے کہا ہم ولایت تو ہمارا کو ہے ہی، ہم وید بھی کام کر رہے ہیں، ہم ان کے اوپر سے جائیں گے تو بھی ہم کو جو اولیاء ہیں وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، ہم بھی ولی ہیں، یہ سوچ کر کہنے جو ہی بارگاہ کے اوپر پہنچا، پر کٹے نیچے آ کر تڑپتا ہوا گر گیا خان کا۔ یہ وید بھی کرے گا تو جو مراتب ہیں اس سے بھی نیچے آ چھین لیا گیا۔ تو یہ جواہرات جن کو دیے جاتے ہیں، لباس سر کا لباس جب کسی کو پہنا دیا جاتا ہے اس کا مقام مرتبہ ویسا بدل جائے۔ فمن وهب ذلك من حضرت رب الارباب سبحانہ وتعالی نارا سر الخلافہ، کہا کہ سیدنا امام العائی دروس نے، سبحان اللہ، یہ وہی کوئی لکھ سکتا ہے کہ جو ایسے مقامات پر سیر کر رہا ہو، کر کے ان مقامات کو عبور کر چکا ہو، تبھی تو جا کر یہ چیزیں سمجھائی جا سکتی ہیں۔ خود لکھنے والوں کا مقام کیا ہے کہ وہ یہ کتاب لکھی ہی مبتدی کے لیے ہے، جو ولایت کا راستہ شروع کیا ہے کہ اس کے لیے، تو خود جو اس مقامات کو طے کر کے آگے بلند پہنچے ہوں ان کا مقام کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں فمن وہب، جس کو یہ خلاف دے دی جاتی ہے، من حضرت رب الارباب، رب ارباب کی بارگاہ سے، تمام ربوبیت کرنے والوں کا، ماں باپ کو اللہ نے رب کہا، رب مجازی میں، اولیاء مرشدین کو، پیران طریقت کو مربی کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رب ہے۔ اولیاء کو ربوبیت کا ایک جوہر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی بازگشت اور زمین کے امور جو اولیاء کے حوالے کیے ہیں ان کو بھی ربوبیت کے لقب سے عطا کیا۔ تو یہ سب رب الارباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو جس کو اللہ کی بارگاہ سے یہ خلاف دے دی جاتی ہے، نالا سر الخلافہ، وہ خلافت کے راز کو پہنچ جاتا ہے۔ خلافت کا راز کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ وہ خلافت کا راز کہ کون سا؟ فرشتے جانتے نہیں تھے راز خلافت کیا، راز خلافت کو فرشتے نہیں سمجھے، اسی لیے تو فرشتہ کبھی اللہ کا خلیفہ نہیں بنا۔ خلیفہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم کو بنا، تو جو اس خلافت کو پہن لیتا ہے اور راز خلافت کو پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ خلافت کیا؟ خلافت آدم علیہ السلام بالتعلمه علم الاسماء، علم الاسماء، اسماء الله وصفاته بتعليم الله اياه، بأن جعل ذات آدم وصفاته بالسمية 100 قابلة للتجلي صفات جماله وجلاله تبارک و تعالی، کہ یہ خلافت آدم علیہ السلام کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو عطا کرتے ہی علم اسماء دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء ذات و صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے آدم کو سکھا دی، وہ اسماء کسی کو یاد نہیں۔
وہ جو اس خلافت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، پھر وہ اسماء اسی کو سکھائے جاتے ہیں۔ اسماء ذات و صفات اس کے اندر موہوب ہوتے ہیں، وہ جو کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے، کہ جب سکھایا اللہ تعالیٰ نے، اور جب آدم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ منتخب کیا تو اس کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء، اپنے ناموں اور صفات کا اللہ تعالیٰ نے مرأۃ الغابیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی عکس گاہ بنایا، اپنا آئینہ بنایا، اپنا آئینہ بنا کر اس کے اندر اپنا عکس، اپنی تجلی ڈالی۔ آدم علیہ السلام کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء کی تجلی، اللہ تعالیٰ کے صفات کی تجلی، اللہ کے جمال اور جلال کی تجلی چمکنے لگی۔ اس تجلی کے بارے میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ خلق آدم فتجلی فیہ فبالتجلی علم التخلق باخلاقہ والاتصاف بصفاتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق دیا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی نازل فرمائی، اپنی تجلی کی اللہ تعالیٰ نے آدم کی شخصیت میں۔ جب آدم کی ذات کے اندر اللہ کی ذات کی تجلی ہوئی، علم التخلق باخلاقہ، آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اخلاق کے اندر زیب بدل فرما دیا۔ اللہ کے اخلاق، آدم کے اخلاق کے اوپر اس کا رنگ چڑھا دیا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ ہے، کیا ہے خوب رنگ، کہ جو جب چڑھتا ہے تو سارے رنگ چھڑا دیتا ہے، اللہ ہی کا رنگ رہ جاتا ہے، خدائی رنگ۔ یہ جب چڑھتا ہے تو سارے رنگ ضائع۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر ایسی تجلی فرمائی، اسماء کا رنگ بھی، صفات کا رنگ بھی، جلال و جمال کا رنگ بھی آدم علیہ السلام کے اندر متجلی ہوتا ہے۔ والاتصاف بصفاتہ، اور آدم علیہ السلام اللہ کی صفاتوں سے متصف ہو جاتے ہیں۔ تو یہی تو ہوتا ہے کہ وہ یہ خلافت کا راز جب منتقل ہو کر خیر البشر میں آتا ہے تو وہ اللہ کے صفات کہ وہ سمیع ہے تو اپنے حبیب کو بھی سمیع بنا دیتا ہے، وہ ہر جگہ کا سنتا ہے تو اللہ اپنے حبیب کو بھی آسمانوں کی بھی باتیں سننے والا بنا دیتا ہے، زمین کے تحت الثرا میں چلنے والی چیزوں کی بھی خبر دیتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الجنائز میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں سال پرانی قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کے اندر کے احوال کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی کراہتوں کو بھی سنتے ہیں۔ تو حضور کو دیکھنے والا بھی بنا دیا، انسان عام انسان دیکھنا چاہے نہیں دیکھ سکتا، اللہ کا خلیفہ جب چڑھتا ہے تو دیکھ لیتا ہے۔ آپ دور اور نزدیک کو دور کی بات ہے، آپ اپنے گھر میں دوسرے کونے میں کیا بات ہو رہی ہے آپ کو سنائی نہیں دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری، مسلم، ترمذی، ہر ایک جگہ پہ حدیث ہے کہ ابواب الصلاۃ میں صلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابواب میں دیکھیے حضور نے فرمایا، اللہ میرا امتی جہاں کہیں سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کا درود و سلام خود سنتا ہوں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وقار کا نلال کرامت پہ لا پہنچ رہا۔ حضرت جبرائیل بدر میں شریک تھے، بدر کے اندر قافلے اور لشکر ملائکہ کو لے کر آئے تھے، خود کمانڈر ان چیف بن کر آئے تھے۔ جب واپس جا رہے تھے، بخاری کی حدیث شریف کہ جب واپس جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے یہ چلے گئے، حضور بدر میں نماز پڑھنے، جماعت صحابہ پیچھے، صحابہ نماز میں اللہ ایک طرف حکم ہے کہ تم نماز ایسی پڑھو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور صحابہ نماز کیسی پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کہ رسول اللہ مسکرا رہے ہیں۔ نماز کے بعد پوچھا کہ رسول اللہ آپ نے مسکرایا کیوں؟ تو بدر کی جنگ کے فوری بعد حضور نے کہا، جبرائیل جو ملائکہ کا لشکر لے کر آئے تھے جب واپس چلے تو میری اجازت کے بغیر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے بند کر دیے، کہ کہا کہ جاؤ پہلے میرے حبیب کی اجازت تو لے کر آؤ۔ یہ خلافت ہے کہ جو آسمانی ملائکہ جو کہ سید الملائکہ ہو، فرشتوں کا سردار ہو، اس کو بھی اجازت نہیں ہے، تو بھی ٹھہر جا، ادھر آتا۔ کس کے بارے میں، کس کی بغیر اجازت آنے کے حکم کس نے کیا؟ وہ اگر چاہے تو حالت نماز میں ہے، صحابہ فرماتے ہیں ایک دوسرے موقع پر کہ حضور ایک قدم آگے بڑھے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد ہاتھ اپنا تھوڑا سا اٹھایا، پھر نیچے کر لیا، قدم پیچھے لے لیا، واپس اپنی جگہ پر آ گئے۔ صحابہ پھر پوچھتے ہیں، ایک بار نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہر مرتبہ نماز میں حضور کو دیکھتے تھے صحابہ،
ایک بار کی بات ہوتی تو چلو سمجھ جاتے ہیں کہ ایک بار دیکھ لیا تھا، تو پھر دوسری موقع ہر بار صحابہ حضور کو دیکھتے تھے. نمازیں ان کی نمازیں پوری نہیں ہوتی تھی صحابہ کی حضور کے دیدار سے. تیرا دیدار نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی لیجا، میرا قیام بھی لیجا. علامہ نے کہا اقبال نے کہ تیرا خیال اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی لیجا، میرا قیام بھی لیجا. تو صحابہ کا سجود و قیام ہی حضور کو دیکھنا، حضور کا تصور، حضور کے خیال میں کھڑے رہے. تو حضور سے پوچھا کہ رسول اللہ آپ نے عجب حرکت فرمائی خلاف معمول. حضور نے کہا نماز پڑھتے ہوئے جنت میرے سامنے نظروں کے سامنے تھی، ایک ایسا بڑا پھلدار درخت میں نے کبھی جو نہیں دیکھا، ایسا درخت کو دیکھا جس کو ایسا بڑا پھل تھا کہ میں نے چاہا کہ اتنا خوبصورت پھل اور اتنا میٹھا پھل میں چاہا کہ میں اپنی امت کے لیے توڑ کر نماز کی حالت میں اختیار مصطفیٰ دیکھیے، حالت نماز میں جنت ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آگے بڑھ کر میں نے چاہا کہ وہ پھل توڑ کر میری امت کو دوں، لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ اگر میں وہ پھل توڑ کر تمہیں دے دیتا تو وہ ایسا پھل ہے کہ قیامت تک تم کھاتے رہتے تو کبھی ختم نہ ہوتا، پوری امت مل کر کھاتی کبھی ختم نہ ہوتا. تو مجھے خیال آیا کہ میری امت محنت کرنے سے پیچھے ہٹ جائے گی، آلسی ہو جائے گی، لہذا میں نے چاہا کہ وہ واپس ویسے ہی رہنے دو. اسی لیے ہاتھ کو کھینچ لیا اور واپس اپنے مقام پر آیا. ایسے بازو کی قوت پیدا کو چلا کہ جس کو چاہا غنی کر دیا، ایسے بازو کی قوت پیدا کو چلا. اختیار مصطفیٰ ہے کہ چند کھجور کی تھیلی ابو ہریرہ کوئی صحابی لے کر آئے، وہ صحابی کی اس میں ہاتھ مونگا جیسے مبارک ڈال کر کھا لیا. وہ کھجور کی برکت ایسی کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ حضور کے زمانے کے بعد 10 سال کا زمانہ گزر گیا، اس کے بعد حضرت ابوبکر کے خلافت کا دور آیا، 2.5 سال ان کی خلافت کے گزر گئے. حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور آیا، 10 سال وہ گزر گئے. 12 سال کی خلافت حضرت غنی عثمان غنی کی آ گئی. وہ دور بھی گزر گیا. اس میں سے چند کھجوروں میں سے جو حضور نے ہاتھ ڈال دیا تھا اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوا. میں ساری زندگی اس میں کھاتا تھا، کھلاتا تھا، پڑوس کو دیتا تھا. صحابہ میرے پاس دعوت کو آتے تھے، اس میں سے نکال کر دسترخوان پر رکھتا تھا. کئی من کھجور اس میں سے استعمال کر دیے تھے، لیکن کھجور کی وہ چھوٹی سی تھیلی باقی کی باقی رہ گئی. حتیٰ کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اعلان ہوا، افراتفری مچل گئی تھی اور سب جگہ بھاگ دوڑ تھی. تو اس بھاگ دوڑ میں وہ تھیلی مجھ سے کہیں گم ہو گئی. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اپنے آخر وقت میں کہ میرا ایمان یہ ہے کہ اگر وہ تھیلی اب تک بھی باقی رہتی تو اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوتا. حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جاتا اور ساری امت اس میں سے کھاتی بھی تو کھجور کم نہ ہوتی. اختیار مصطفیٰ. چند خطرات پانی میں حضور دست مبارک ڈال دیتے ہیں تو انگلیوں کے درمیان سے نہریں بہنے لگ جاتی ہیں. صحابہ فرماتے ہیں نہریں بہتی ہیں، لیکن پانی 1500 صحابہ کا تو سنا تھا، 24,000 صحابہ کا لشکر، سب نہا دھو لیے، پانی پی لیا، جانوروں کو پلا دیا، لیکن کم نہیں ہوا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، یہ سر خلافت ہے کہ جب دیتا ہے تو وہ صفات قادر مطلق نے اپنے خلیفہ کو وہ قدرت عطا فرما دی کہ تو جو چاہے کرتا ہے. ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹانا، جہاں پہ حضرت ابراہیم نے دلیل قائم کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ اے موسیٰ اگر تو رب ہے تو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے ابھار کر بتا دے. دعویٰ تھا یہ، دعوی خدائی کے بعد میں اگر کوئی دلیل قائم کی تو کہا اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے ابھار کر بتا. معلوم تھا کہ سوائے خدا کی کوئی نہیں کر سکتا. رسول اللہ نے مقام صحابہ پہ حضرت علی کے لیے مغرب سے سورج کو ابھار کر بتایا. چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا، آسمانوں میں حکومت کر کے بتایا. تو کہیں یہ سب دیکھ کر لوگ
میرے حبیب کو خدا نہ کہہ بیٹھے تو کہا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب ان کو شرک کے بدعقیدگی سے بچانے کے لیے کہہ دے کہ میں تمہارے جیسا ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن راز بشریت یہ ہے کہ خلیفہ اس کا ہوں، تم خلیفہ نہیں بنے، تمہارے اندر وہ خلافت کے راز نہیں، وہ تبھی آ سکتے ہیں کہ جب یہ محنتیں کرو تو اختیارات، وہ حضور جیسا تو کوئی نہیں بن سکتا، لیکن ان کے فیوز، ان کے نقوش قدم پر چلنے والے بن سکتے ہیں۔ وہ خلافت کا راز کہ تمہارے اندر متجلا کر دے کہ اللہ اپنے اسماء ذات اور صفات اور اپنے جلال اور جمال کا، کہ جس کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے حضرت بانی نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں کہ نہ خنجر پاس ہے ان کے، نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں، مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں، کہ خنجر اور شمشیر حضور رکھتے نہیں تھے ساتھ میں ہمیشہ، لیکن اگر ابرو جنبش کر جائے تو فرشتے آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیتا کہ حبیب آپ حکم دے تو دونوں وادیوں کو ملا کر ساری مخلوق کو اس میں مٹا دے۔ حضور کے جنبش فرمانے میں بھی یہ قدرت ہے، یہ طاقت ہے، یہ جلال و جمال کا اس راز خلافت کے اندر اثر ہے۔ وَهَذَا هُوَ سِرُّ الْخِلَافَةِ عَلَى الْحَقِيقَةِ، اور کہتے ہیں کہ یہی حقیقت میں راز خلافت ہے کہ جس کو ہر کوئی سمجھتا نہیں ہے، لِأَنَّ الْمِرْأَةَ تَكُونُ خَلِيفَةً لِلْمُتَجَلِّي فِيهَا، کہ وہ ایک صادق، ایک مرید، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سفر طے کرنے والا، وہ آئینہ بن جائے کہ جس کے اندر وہ متجلا ہو جائے، جس کے اندر وہ متجلی ہو جائے، اس کے اندر راز خلافت بھی عیاں ہو جاتا ہے۔ تیرا آئینہ ہوں ہے، تیرا آئینہ ہے، یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے تو پھر وہ خلافت، یہ ظاہری طور پر ایک جیسا ہو جانا نہیں، آپ کہیں کہ ان کے اندر مشابہت ہے، ان کے اندر ایسا ہے، یہ ویسے ہیں، یہ فلاں کے جیسے ہیں، یہ جیسے جیسے ہونے میں اس کو آئینہ نہیں کہتے، آئینہ دل میں، باطن میں اپنے پیر کے مشابہ اگر ہو جائے باطن تو پھر وہاں پر قابل بنتا ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ایک شخص آیا، آ کر آپ مرید نے خواہش کی کہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، بلایا، گجرے مبارک میں گیا، بار جگہ روایات تین دن ہیں، بار جگہ ایک دن ہے، بہرحال لے کر اندر گئے حجرے میں، جب باہر نکلے اندر گئے تو مرید کون، باقی باللہ کون، اس کی واقفیت سب کو تھی، جب باہر آئے تو مرید کون ہے اور پیر کون ہے اس کا تصور کسی کو نہیں تھا، فرق اتنا رہ گیا تھا، ظاہر و باطن، ظاہر ایسا مشابہ ہو گیا تھا کہ دونوں بھی باقی باللہ نظر آتے تھے، تو پھر فرق کیا رہ گیا تھا کہ باقی باللہ جو تھے وہ سیدھے کھڑے تھے اور جو مرید تھا وہ جھوم رہا ہے، ظاہر ایک جیسا ہو گیا لیکن جھوم رہا ہے، غشی ڈالی ہے، تو پوچھا کہ کیا حضرت معاملہ کیا ہے، تو کہا کہ جیسا ہو جانے میں کوئی کمال نہیں، باطن میں جو مجھ پر انوار و تجلیات الہی کا ورود ہوتا ہے اس کو سنبھالنے والا سینہ بھی تو بنے، جب تک وہ نہیں بنتا تب تک ظاہر سنوارتا پھرے، ظاہر میرے جیسا کر لے تو پھر کیا ہے، تو آئینہ دل میں بنا جاتا ہے، ظاہر کتنے آئینے ہیں کہ لیکن ہر ایک میں تجلی نہیں ہوا، آئینے کتنے ہیں لیکن عکس ہر ایک میں نظر نہیں آتا، آئینے تو بہت، جو آئینے کا رخ ادھر نہ ہو جائے تب تک اس آئینے میں نظر کچھ نہیں آتا، رخ وہاں ہو جائے، قبلہ دل کا وہاں ہو جائے، روح کا قبلہ وہاں ہو جائے، اسرار سر کا قبلہ وہاں ہو جائے، باطن سارا سپرد ہو جائے، وہ جب اس کے اندر تخلق کرتا، جو جب اس کے اندر وہ ہیر پھیر کرنا، جب آپ نے سپردگی کر دی، لا کر کوئی چیز تحفے میں دیتے ہیں تو تحفے میں دی کوئی چیز میں اگر سامنے والے کو مختار بنائے تو وہ جیسا چاہے استعمال کرتا، تحفے میں بھی دے
اور کہیں کہ رکھتا اپنے میرے پاس وہ تحفہ تمہارا ہے تو پھر اس میں تصرف نہیں رکھتا. مرید کا کام یہ ہے کہ خود کو دے دے. جب دے دیتا ہے تو وہ تصرف کرتا ہے. شریعت کا بھی تقاضا یہ ہے ہبا میں جب تک تصرف نہ آئے, قبضہ نہ ہو, تب تک وہ چیز اس کی نہیں رہتی. قبضہ دے دیا تو پھر اس کی چیز ہوتی جس کو ہبا دیا. ہبا میں یہ ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم آپ کے ہو گئے تو آپ کے ہو جاؤ, کہ جب وہ جیسا چاہے باطن میں پھراتا نہیں. اس کے بعد میت بن جاؤ وسائل کے ہاتھ میں کہ وہ ادھر پھرا ہے پھرتے رہتے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان ہے المرید فی ید الشیخ کالمیت علی ید الغسال, کہ مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا کہ میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی. تب جا کر یہ تمام لباس پہنتے ہیں, تب تجلیاں ہوا کرتی ہیں, تب جا کر وہ آئینوں کی شفافیت سے کچھ جلوے نظر آتے ہیں, تب جا کر کسی کو پھر اللہ تعالیٰ یہ حق دیتا ہے کہ اعلان کرو کہ من رآنی رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق ہی کو دیکھا. اللہ تعالیٰ کے جیسے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان دروس سے استفادہ کرنے, ان کے ظاہر و باطنی معنی کو اپنے دلوں میں جمانے اور ان کے اعلان سے ہمارے سینوں کو معمور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس راہ شریعت و طریقت میں استقامت عطا فرمائے. ہماری راہوں کو معرفت اور حقیقت تک اللہ تعالیٰ ہموار فرمائے, حتیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کھانے کی خلافت کے قابل بن سکیں. اللہ تعالیٰ کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے وہ مزے, اس کی حقیقت کے مزے ہم بھی لے سکتے ہیں, ہم چاہتے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری یہاں پر شخصیت اسلامی تاریخی اسلامی اسکالر, اسلامی تاریخ کے ایسے اسکالر کہ شاید ان کا نعمت بند زبانوں کو پھر ملے نہ ملے, ایسی شخصیت ہم سے حال ہی میں جدا ہو گئی. وہ اللہ کا فیصلہ ہے, ہم اس کے اوپر سوال نہیں کر سکتے. اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی دعائے رحمت میں وہ جگہ عطا فرمائے جو آپ نے شرف پڑھا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اسلاف کے ساتھ, اپنے آبا و اجداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک کو انوار اور تجلیات کا مقصد مرکز بنائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اندر اپنے آبا و اجداد کی آمد کو اللہ تعالیٰ کھول دے اور ان کے پاس بعض آمد و رفت شروع ہو جائے. ان کے قبر سے مدینہ کے راستے اللہ تعالیٰ نمایاں فرمائے. ہمیشہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا حقدار کیا, ان کی سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور جنت میں بھی انہیں اپنے آبا و اجداد کے ساتھ حشر فرمائے. اللہ تعالیٰ محمد افضل صاحب کی آج ہمارے ارادہ میں شریک ہونے کی وجہ سے تاخیر کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ ان کی قبر پر تو رحمت برکت عطا فرمائے, رحمت مغفرت فرمائے. ان کے جو کوئی گناہ کیا تھا معاف فرمائے. ان کی ہر نیکی کو چاہے اس کے در اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کے ذریعہ کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے, ان کو خلق صالح عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کے سامان ان کی اولاد کو کرنے اور ان کی اولاد راہ راست پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. فریش ہو گئے, پڑھ کے سکون سے آرام سے اور ختم پہ درس کا انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
آدھے گھنٹے سے کر نہیں 2 بجے آدھے گھنٹے سے